السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم اس میں یہ ہماری فہرست مضامین یا کورس کانٹینٹ ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ کوشش کر کے مکمل کرنا ہے۔ اس میں ہم الحمدللہ جو پہلا حروف الہجہ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، لفظ کی اقسام۔ تو ہم نے لفظ کی اقسام پڑھی تھی کہ لفظ یا تو مہمل ہوتا ہے یا کلمہ ہوتا ہے، اور پھر کلمے کی اقسام، اس میں اسم، فعل اور حرف کی تعریف یہ بھی ہم نے الحمدللہ مکمل کی تھی۔ پھر اس کے بعد اسم کے اندر ہم نے مفرد اعتبار سے اسم کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا، کہ چار اعتبارات سے اسم کو ہم نے تقسیم کیا۔ نمبر ایک، اعرابی حالت، وہ ہم نے الحمدللہ مکمل پڑھ لی، رفع، نصب، جر۔ پھر اس کے بعد جنس میں ہم نے مذکر مؤنث، یہ بھی اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وسعت بھی ہمارے مکمل ہو چکا۔ عدد میں ہم نے واحد اور تثنیہ کا عدد جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور اب جو جمع والا عدد ہے وہ ہمارا باقی ہے۔ تو آج دوسرا ہفتہ ہے الحمدللہ، اور ہمارا یہ جو مفرد کا اعتبار سے جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا۔ یہاں تک جو 7 چیزیں ہیں، یہاں تک کوئی اگر پڑھنے کے بعد اس قابل ہمیں ہو جانا چاہیے کہ کوئی بھی حرف، کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آئے، عربی زبان کا کوئی بھی لفظ ہم اٹھا لیں تو ہم اس کو پہچان لیں، اور ہم اس کو یہ جان سکیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، اور اسی طرح ہم یہ اس کا جان سکیں کہ اس کی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسی طرح واحد، تثنیہ یا جمع، اور اسی طرح وسعت ہم اس کی پہچان سکیں کہ یہ حالت یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ اگر ہمیں یہاں کسی بھی اسم کو دیکھ کے ہمیں یہ 4 باتیں ہمیں اس کی پتہ چل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہاں تک کا ہمارا کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہیں۔ لیکن اگر یہاں پہ ہمیں اشکال ہو رہا ہے تو اس میں پھر مزید محنت کی ضرورت ہے، اور پھر وہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہاں ہمارا مکمل ہو جائے گی یہ۔ پھر اس کے بعد ہم ان کو مرکبات میں کس طرح تقسیم کریں گے وہ انشاءاللہ پھر اگر آج موقع ملا تو آج، ورنہ پھر اگلی کلاس سے وہ شروع کریں گے۔ آج ہمارا جو عدد ہے اس کے اندر سے واحد اور تثنیہ ہو چکا ہے، اور جمع کے اندر ہم انشاءاللہ آج آغاز کریں گے جمع سے۔ اچھا، آپ 2-3 منٹ ہیں، اگر کوئی کسی کو پچھلی کلاس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پھر جو سوالات ہوں گے پھر وہ آخر میں لیں گے۔ ابھی ہم جمع پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ جمع کے اندر وہ تسنیہ والی بھی ایگزامپلس آ جائیں گی۔ ایگزامپلس ہم نے انشاءاللہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو پورا ہفتہ بھی جو آئے گا اس میں ہمیں اس کی ایگزامپلس کرتے رہنی ہے، اور پھر مرکبات میں بھی انشاءاللہ اسی کا استعمال رہے گا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ کر لیں، ایگزامپل انشاءاللہ پھر جمع کے قواعد مکمل ہونے کے بعد اس کو 2 سے 3 ایگزامپلس کرنے کی کوشش آج کریں گے۔ کوئی کوشچن نہیں ہے؟ اوکے، کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے 3 قسم ہوتی ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد سے مراد ایک، یعنی جو ایک حرف کے اوپر، ایک کے اوپر دلالت کرے گا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ واحد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے تثنیہ۔ تثنیہ سے مراد کہ 2 کے اوپر وہ دلالت کرے، اس کا مطلب ہے وہ تثنیہ ہے، یعنی اگر ہم وہ بولیں تو اس سے 2 معنی مراد ہوں۔ جیسے
کتاب واحد ایک کتاب، اور کتابانی سے دو کتابیں مراد ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے جمع. جمع میں جمع کیا ہوتا ہے؟ دو سے زیادہ. کوئی بھی حرف دو سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو ہم کہیں گے جمع. جبکہ دیگر زبانوں میں اردو ہو یا انگریزی ہو، اس میں ایک سے زیادہ کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے اور ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے، سنگل استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. پھر ہم نے دیکھا واحد سے تسنیہ بنانے کا قاعدہ. واحد کیسے بنتا ہے؟ وہ ہم نے اب تک جتنی بھی چیزیں پڑھتے ہیں وہ سب واحد کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، تو واحد کو خاص بنانے کی ضرورت نہیں ہے. واحد سے تسنیہ کس طرح بنتا ہے؟ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ حالت رفع میں ہمیں اس کے بعد آنی کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، الف اور نون زیر کا. آنی کا اضافہ کرنے سے وہ واحد سے تسنیہ بن جاتا ہے. ساعتن سے ساعتانی ہم نے بنایا تھا. اور یہ رفع نکرہ ہو یا معرفہ ہو، دونوں صورتوں میں بنتا ہے. ساعتانی بھی بنے گا، الساعتانی بھی بنے گا. کافرن سے کافرانی، طبیب ان سے طبیبانی. پھر اس کے بعد ہم نے اس کے نصب اور جر بنانے کا طریقہ بھی سیکھا کہ یا اور نون کا اضافہ کرنے سے حالت نصب اور حالت جر بنتی ہے، جیسے طبیبینی، طبیبانی، طبیبینی اور طبیبینی. مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی. تو ان تمام کا جو مطلب ہوتا ہے وہ اس میں دو کا مطلب آ رہا ہوتا ہے کہ دو مسلمان، اور اسی طرح دو ڈاکٹرز، یا شجرتینی شجرتینی، تو دو درخت، یا تلمیزانی تلمیزینی تلمیزینی، دو طالب علم. اور حدیقتانی حدیقتینی حدیقتینی مینس دو باغات. یہ ہو گیا ہمارا کل تک کا ریویژن ہو گیا. اب انشاءاللہ جمع بنانے کا قاعدہ دیکھیں گے. عربی میں جمع دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہوتی ہے جمع مکسر. سالم کا مطلب صحیح سلامت، ٹھیک ہے. صحیح سلامت ہو تو اس کو ہم سالم کہتے ہیں. اور مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹی ہوئی. سالم سلامت سے ہے، اور مکسر کا مطلب ٹوٹی ہوئی. تو جمع دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو وہ سالم ہوگی یا پھر وہ مکسر ہوگی. جمع سالم سے کیا مراد ہے؟ جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ جو اسم کے مفرد کے جو الفاظ ہیں، مفرد کے حروف، یہ سالم کی تعریف ہے. مفرد کے حروف اپنی جگہ پہ باقی رہیں اور آخر میں ہم کچھ اضافہ کر دیں. مفرد کے جو حروف ہے وہ باقی رہیں اور آخر میں اضافہ ہو جائے تو وہ سالم ہوگی. اور جبکہ مکسر کیا ہوگی کہ مفرد کے حروف ہی ٹوٹ جائیں. سالم کی کیا مثال ہوگی؟ جیسے مسلمون ہے. اب مسلمون کے یہ جو چار الفاظ ہیں، میم، سین، لام اور میم، یہ چار کے چار تو اپنی جگہ پر ویسے ہی باقی رہیں، مسلم. اور آگے ہم اس کے آگے اضافہ کر دیں واو اور نون کا. صحیح ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر سے ہم تنوین ہٹانی پڑے گی ہمیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمونا. مسلمونا. یہ مسلمونا اب یہاں کیا ہوا ہے؟ سالم ہے. ٹھیک ہے. جمع جو ہے وہ سالم ہے، جمع کے اندر کوئی ٹوٹا نہیں ہے. جمع اپنی مفرد حرف جو ہے وہ اپنی جگہ سالم ہے، اس کے اندر توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، اور ورڈ یہ پورا بن گیا، تو اس کو کہیں گے مسلمونا. جبکہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ورڈ ہی ٹوٹ جاتا ہے. جیسے جاہلن. جاہلن کی دونوں جمع آتی ہیں، ایک سالم بھی آتی ہے اور مکسر بھی آتی ہے. سالم کیا ہو جائے گی؟ جاہلونا. ٹھیک ہے. جبکہ مکسر اس کی جمع آتی ہے جہلاؤ. جہلاؤ. جہلاؤ کا مطلب دو سے زیادہ جاہل ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ جہلاؤ. اسی وزن کے اوپر آتی ہے عالم ان کی. عالم علماء. ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ یہ ہے جمع مکسر. صحیح ہے. ابھی ہم نے کیا کیا؟ تقسیم کری جمع کو سالم اور مکسر میں. پھر ہم نے دیکھا کہ جو جمع سالم ہوگی وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی،
اور جو جمع مکسر ہوگی وہ مفرد کے جو الفاظ ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. صحیح, یہاں تک کلیئر ہے؟ یہ ہم نے ابتدائی کچھ خاکہ بنا دیا جمع کا, کہ جمع سالم ہوگی یا مکسر ہوگی. سالم سے کیا مراد ہے کہ وہ اس کے جو مفرد کے الفاظ ہیں وہ اپنی جگہ باقی رہیں, اور مکسر کے الفاظ ہیں کہ اس میں مفرد کے الفاظ ٹوٹ جائیں گے اور پھر جمع بنائی جائے گی. صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں جمع بنتی کیسے ہے. تو اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ جمع مکسر ہے اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. صحیح ہے, جمع مکسر کیسے بنے گی اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. مختلف مفرد کی مختلف جمع مکسر بن سکتی ہیں, اور بہت سارے حروف کی جمع مکسر نہیں آتی, بہت سارے حروف کی جمع مکسر آتی ہیں, لیکن اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم وہ پڑھ سکیں. صحیح ہے. تو جب ہم استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جمع مکسر کون سے ورڈ کی کس طرح بن رہی ہے, اور یہ یاد کرنے سے یاد بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو جس طرح جتنا زیادہ استعمال ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر ہمیں یاد ہوتا رہے گا. تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, تو ہم جمع مکسر کو پڑھیں گے نہیں. صحیح ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے, جمع سالم پڑھنا ہے. تو جمع سالم بنانے کا قاعدہ, جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس کے کچھ اوزان ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتے ہیں کہ مفرد سے جمع مکسر بنتے رہتی ہیں. تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. بس اس کو ہمیں یاد کرنا ہوگا, جہاں پہ جس ورڈ کی جیسا ایک ورڈ آ گیا جاہل, ان کی ہمیں یاد ہو گئی جمع کیا ہے, جہلاؤ آتی ہے. عالم ان کی علماء آتی ہے. اسی طرح اور بھی ورڈز آپ کے سامنے آئیں گی, جیسے کتابن ہے, کتابن کی جمع آتی ہے کتبن. صحیح ہے. تو اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, مختلف طریقوں سے جمع مکسر آ سکتی ہے. اس وجہ سے ہم اس کو ہم نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس کو ہمیں آہستہ آہستہ اپنی پریکٹس میں لا کے یاد کرنا ہوگا. صحیح ہے. اب ہم نے کرنا ہے جمع سالم. جمع سالم بنانے کا کیا قاعدہ ہے, تو اس کے لیے جاننا چاہیے کہ جمع سالم مذکر کے لیے الگ قاعدہ ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے الگ قاعدہ ہوتا ہے. جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ الگ ہے, جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ الگ ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا, تسنیہ پڑھا تھا کل. تو تسنیہ میں کیا تھا, جس طرح مذکر کا تسنیہ بن رہا ہے کہ آخر میں الف اور نون لگانا ہے رفع میں, اور نصب اور جر میں یا اور نون لگانا ہے. مسلمانی, مسلمینی, مسلمینی. اور وہی سیم کام ہم نے کرنا ہے مؤنث کے ساتھ, مسلمتانی, مسلمتینی, مسلمتینی. ٹھیک ہے. لیکن جمع میں ایسا نہیں ہے. جمع بنانے کے دونوں کے طریقے مختلف ہیں, مذکر کا طریقہ الگ ہے, مؤنث کا طریقہ الگ ہے. صحیح ہے. تو اب تک کیا بات ہو گئی, کہ سب سے پہلی بات یہ ہو گئی کہ جمع جو ہے وہ ایک سالم ہوتی ہے, دوسری مکسر ہوتی ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جمع سالم کا مطلب یہ ہے کہ مفرد کے حروف اپنی جگہ باقی رہیں, اور اس کے آگے ہم کچھ اضافہ کر دیں تو وہ جمع سالم کہلائے گی. اور جمع مکسر یہ ہوتی ہے کہ مفرد کے حروف ہی آگے پیچھے ہو جائیں, یا ٹوٹ جائیں, یا حرکات اس کی تبدیل ہو جائیں, وہ اپنی جگہ باقی نہ رہیں, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مکسر ہے, ٹوٹی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد جمع سالم کے اوپر آئے ہم, اور ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, اس کو ہمیں انشاءاللہ پریکٹس کر کے یاد کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد جمع سالم ہے, تو جمع سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہ بات سمجھی کہ جمع سالم یا تو مذکر ہوگا, مذکر بنانے کا الگ قاعدہ ہوگا, اور جمع سالم مؤنث بنانے کا الگ قاعدہ ہوگا. تو پہلے ہم کیا پڑھیں گے, جمع سالم مذکر, جمع سالم مذکر. صحیح ہے. تو جمع سالم مذکر بنانے کا قاعدہ یہی ہے جو میں نے اوپر ابھی بنایا, کہ حالت رفع میں مفرد کے بعد, جیسے ہم نے مفرد لے لیا مؤمنون, صحیح, مفرد کے بعد تنوین ہٹ جائے گی, اور اونا کا اضافہ ہو جائے گا. واؤ نون کو واؤ سے ملا دیں گے, یعنی آخری حرف ہوگا اس کو واؤ سے ملا کے آخر میں نون زبر کا اضافہ کر دیں گے. تو یہ ہو جائے گا, تنوین گرا دی ہم نے, مؤمنون, مؤمنون, یہ ہو گئی حالت رفع. صحیح ہے. حالت رفع میں کیا ہو گیا, مؤمنون. پھر اس کے بعد حالت نصب اور جر, اس کی بھی سیم ہوتی ہے, نصب اور جر اس کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے. اس میں کیا ہوگا, مومن کا لفظ اپنی جگہ باقی ہے, اس کے اندر سے ہم نے تنوین ہمیں گرا دیں گے,
اس کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہے یا اور نون کا. اس میں ہمیں یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے. یا اور نون کا اضافہ ہم نے اس میں بھی کیا تھا، تسنیہ میں بھی کیا تھا، لیکن ہم نے وہاں پہ زبر لگا کے کیا تھا. یہاں پہ ہم نے اس کو زیل لگا کے یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہم نے زیل لگائے اور یا اور نون کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن جائے گی نصب اور جر. کیا بنا؟ مؤمنینا. مؤمنینا. ٹھیک ہے. رفع ہو گئی مؤمنونا اور نصب اور جر ہو گئی مؤمنینا. مؤمنونا مؤمنینا مؤمنینا. واحد کیا ہو گئی؟ مؤمنن مؤمنن مؤمنین. تسنیہ کیا ہوئی؟ مؤمنانی مؤمنینی مؤمنینی. جمع کیا ہو گئی؟ مؤمنونا مؤمنینا اور مؤمنینا. ایک مثال اور دیکھ لیں. ورڈ ہے حاضرن. اس میں نو نو کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ یا آیا نا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یا ساکن سے پہلے کبھی بھی پیش نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے کبھی پیش نہیں آ سکتا اور واؤ ساکن سے پہلے کبھی زیر نہیں آ سکتا. یہ دونوں سمجھ لیں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے. ایک ہوگا تو دوسرا خود بخود غائب ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اب بعض جگہوں پہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کہیں جگہوں پہ حرف کے اندر موجود ہوتا ہے پیش، لیکن یا تو ہم اس کی وجہ سے پیش کی وجہ سے واؤ تبدیل کر دیتے ہیں یا واؤ کی وجہ سے زیر کو ہم پیش کر دیتے ہیں. جیسے اگر یا تو ہم اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ یا ہے تو یا کے لیے ہم نے حرکت تبدیل کر دی، زیر لگا دیا. ٹھیک ہے. زبر آ سکتا تھا، زبر ہم نے وہاں لگا لیا، لیکن زیر نہیں آ سکتا، اس وجہ سے ہم زیر یعنی پیش نہیں آ سکتا، اس وجہ سے ہم نے پیش نہیں لگایا. تو یہ کلیئر ہے. دوسری ہم مثال دیکھ رہے تھے حاضرن سے. حاضرن سے کیا بن جائے گا؟ رفع نصب اور جر. حاضرن سے حاضرونا حاضرینا اور حاضرینا. یہ ہو گئے جمع. ٹھیک ہے. ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہم پورا چارٹ بھی بنا لیتے ہیں ساتھ. ایک ورڈ لے لیتے ہیں معلم، لے لیتے ہیں معلم. یہ ہم نے معرفہ میں اس کو پورا چارٹ مکمل کرنا ہے مذکر کے ساتھ نا، معرفہ میں. تو رفع نصب جر. نصب میں بھی زبر کی جگہ زیر ہے جی. یا دونوں میں ایک جیسا، اگر نصب اور جر دونوں ایک جیسے بنیں گے. مومنینا اور مؤمنینا. واحد تسنیہ اور یہ جمع. صحیح ہے. اس سے ہم نے معلمون کا تسنیہ وہ بنا معرفہ بنا المعلم. المعلم سے ہم نے یہ چارٹ بنانا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ سب سے پہلے رفع میں المعلم. المعلم ایک استاد. ٹھیک ہے. المعلمہ
اور المعلمی، ان تینوں کا کیا مطلب ہو گیا؟ ایک استاد. پھر اس کے بعد اس کی تسنیہ کیا بنے گی؟ المعلمانی، المعلمینی، المعلمینی، المعلمانی، المعلمینی اور المعلمینی، یہ ہو گیا تسنیہ. پھر اس کے بعد ہم نے بنانی ہے اس کی جمع. جمع سالم بنے گی المعلمون، المعلمین اور المعلمین. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس ٹائم ہے 2-4 منٹ ہے انشاءاللہ، تو سوالات بھی کر سکتے ہیں. اس کو ایک مرتبہ ریوائز کریں ابھی جو ہم نے پڑھا، اس سے کوئی اگر سوال پیدا ہو رہا ہے تو وہ سوال کریں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. پھر ہم مؤنث والے جمع مؤنث سالم میں آئیں گے تو انشاءاللہ ایسا نہ ہو کہ بات مکس ہو جائے. تو اس وجہ سے ابھی جو مذکر کا پڑھا ہے پہلے اس کو کلیئر کر لیں. کل ہم نے جو تسنیہ پڑھا تھا اس سے بھی اس کو ڈفرینس کر کے دیکھ لیں کہ تسنیہ اور جمع میں کیا فرق آ رہا ہے، واحد سے جمع کس طرح بن رہا ہے اور تسنیہ کس طرح بن رہا تھا. تو اور تسنیہ اور جمع کے اندر کیا کیا فرق آ رہا ہے. تو رفع میں کیا فرق آ رہا ہے؟ معلمانی اور معلمون کا فرق آ رہا ہے. جبکہ نصب اور جر میں دونوں کے اندر یا آ رہی ہے، لیکن نصب اور جر میں یا سے پہلے زبر ہے، المعلمینی المعلمینی. جبکہ جمع یعنی تسنیہ کے اندر یا سے پہلے زبر ہے اور جمع کے اندر یا سے پہلے زیر ہے، المعلمین اور المعلمین. اگر جمع مکسر ہوگی تو اس جمع سالم کی جگہ ہم اس کو مٹا کے اس کی جگہ جمع مکسر لکھ دیں گے تینوں. علماء، علماء جیسے علماء عالم سے اگر بنا رہے ہیں تو عالم عالمن عالمین، عالمان عالمین عالمین اور علماء علماء علماء. صحیح ہے. تو جمع مکسر کے جو رفع نصب جر ہیں وہ تو اسی طرح بنتے ہیں جس طرح ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. صحیح ہے. اگر وہ جمع مکسر منصرف ہوگی تو اس کو حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر، حالت جر میں زیر پڑیں گے. اور اگر وہ جمع مکسر غیر منصرف ہوگی تو حالت رفع میں پیش، حالت نصب اور جر میں اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے. جی کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے تو جب بھی پھر بھی میسج کر کے بتا دیں کہ سمجھ میں آ گیا ہے. جمع مکسر کے حوالے سے ہم نے یہ بات پڑھی کہ جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. پہلی بات تو ہم نے یہ پڑھی جمع مکسر کے حوالے سے کہ جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، اس کو ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے. پھر جمع مکسر میں رفع نصب جر کیسے بنتی ہے تو اس کا قاعدہ بالکل وہ مفرد کی طرح ہے. صحیح ہے. جیسے مفرد واحد ہے، واحد میں جیسے رفع نصب جر بنتی ہے ویسے ہی جمع میں بنتی ہے جمع مکسر میں. کس صورت میں؟ اگر وہ منصرف ہے تو پیش زبر زیر، اور اگر غیر منصرف ہے تو پیش زبر اور زبر. ٹھیک ہے. جی کنفیوژن ہو رہی ہے تو کیا کنفیوژن ہو رہی ہے وہ کنفیوژن ذکر کریں، انشاءاللہ اس کو کلیئر کیا جائے گا. جی ابھی ابھی اگر مشکل لگ رہا ہے تو انشاءاللہ آگے چل کے جب اس کو استعمال میں آئے گا نا تو ابھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. ابھی کئی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں اس لیے میں نے مونس والا شروع نہیں کرایا کہ اور زیادہ کنفیوژن نہ ہو. اس کو پہلے کلیئر کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم وہ مونس والا شروع کریں گے. اچھا عالم ان کی ایگزامپل انشاءاللہ ابھی کرتے ہیں، پہلے یہ والا کلیئر کر لیں جمع سالم کا. ٹھیک ہے. جمع مکسر اور جمع سالم کو مکس نہ کریں. جمع سالم کلیئر ہو جائے تو جمع مکسر والی بات میں پھر دہرا دیتا ہوں دوبارہ. زبر اور زید
हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा गैर मुनसरिफ है? तो इसके लिए हमने जैसे शुरू में देखा था कि जैसे वाहिद का हमें पता चल रहा था गैर मुनसरिफ है, कि इसको आहिस्ता आहिस्ता करके जब इस्तेमालात करते रहेंगे तो हमें समझ में आएगा। वैसे तो गैर मुनसरिफ के कई औज़ान हैं, लेकिन वो औज़ान हमें पढ़ने का वक्त नहीं है, तो इसलिए हम वो औज़ान नहीं पढ़ रहे। तो इसको जिस जिस हर्फ के ऊपर गैर मुनसरिफ होगा उसको हम लिख देंगे, गईन करके लिख दूंगा मैं। और इस तरह जब इस्तेमाल करते रहेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा हर्फ गैर मुनसरिफ है। तो इसलिए इसकी टेंशन ना लें कि कौन सा हर्फ गैर मुनसरिफ है। जमा सालिम मुजक्कर की डेफिनेशन ये बनेगी। जमा सालिम की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। जमा सालिम की डेफिनेशन ये है कि मुफरद जो है, मुफरद जो है वो अपनी जगह बरकरार रहे और उसके बाद हम कुछ वर्ड्स ऐड कर दें तो वो सालिम है, अपनी जगह सलामत है। मुफरद सलामत है, उसके बाद हमने उसकी जमा बना दी। मुकस्सर का मतलब है कि वो असलन ही टूट गया, मुफरद ही उसका टूट गया और फिर उसके बाद हमने उसकी जमा बनाई। तो ये जमा सालिम और जमा मुकस्सर का फर्क हो गया। फिर उसके बाद जमा सालिम मुजक्कर बनाने का कायदा ये है कि हालत रफा में उसके बाद वाव और नून का इजाफा करेंगे, ऊना, वो आखिरी वर्ड के ऊपर उसके पेश लगा के उसके बाद ऊना का इजाफा कर देंगे, तो मुस्लिमुन से मुस्लिमूना बन गया। नसब और जर का कायदा ये है कि आखिरी हर्फ के ऊपर जेर लगा के या और नून का इजाफा करेंगे, जैसे मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तस्निया का कायदा क्या है? तस्निया भी सालिम होती है, तस्निया में भी वर्ड नहीं टूट रहे होते, इस तरह जमा सालिम के अंदर भी वर्ड नहीं टूट रहे होते। तो तस्निया बनाने का क्या तरीका है? आखिरी वर्ड के ऊपर जबर लगा दिया जाए और जबर लगाने के बाद अलिफ और नून का इजाफा किया जाए, जैसे मुस्लिमानी। और नसब और जर बनाने का कायदा क्या है तस्निया में? कि आखिरी हर्फ के ऊपर जबर लगा के या और नून का इजाफा किया जाए, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। तो गिरदान एक मरतबा दोहरा लें सब। अल मुअल्लिमु, अल मुअल्लिमा, अल मुअल्लिमी, अल मुअल्लिमानी, अल मुअल्लिमैनी, अल मुअल्लिमैनी, अल मुअल्लिमूना, अल मुअल्लिमीना, अल मुअल्लिमीना। जितना दोहराएंगे उतना ये जबान पे भी चढ़ जाएगी और कवायद भी इसके याद हो जाएंगे। और जब जबान पे चढ़ जाएगी तो इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाएगी बिल्कुल। एक मरतबा अभी दोहरा लें और फिर क्लास के बाद भी कोशिश करें इसको 3 से 4 मरतबा तेजी के साथ पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। जी, जमा सालिम सबको क्लियर है? एक मरतबा सब बता दें। जमा सालिम सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? सही। अच्छा, जमा सालिम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जमा मुकस्सर के हवाले से आप कोई क्वेश्चन है तो वो मैं फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ जमा मुकस्सर को, फिर अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है जमा मुकस्सर के हवाले से तो वो फिर कर सकते हैं। सीधा। जमा सालिम और जमा मुकस्सर में से जमा कसीदा, ये तो कोई नया लफ्ज है, कोई इस तरह का तो कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं जमा मुकस्सर के ऊपर दोबारा रिवाइज करने के लिए। तो जमा मुकस्सर के हवाले से हमने क्या बात की? नंबर एक बात हमने ये की कि मुफरद, मुफरद के हुरूफ टूट जाते हैं, बरकरार नहीं रहते। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जमा मुकस्सर है। दूसरी बात हमने ये की कि इसका कोई कायदा नहीं है, बनाने का कोई कायदा नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर उसकी हमने तीसरी बात ये करी कि इस्तेमाल से, जब हम उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह वो इस्तेमाल से याद हो जाएंगे। और इब्तिदा में मैं फिर कोशिश करूंगा कि आगे अगर किसी वर्ड की गिरदान दी जा रही है या टेबल दिया जा रहा है तो उसमें
میں جمع مکسر بھی اگر کسی کی جمع مکسر بنتی ہوگی تو وہ اوپر جیم لگا کے لکھ دیا جائے گا کہ اس کی جمع مکسر ہے، تو وہاں پہ آپ نے پھر یہ والی جمع نہیں بنانی سالم والی، مکسر والی بنانی ہے۔ 3 باتیں ہم نے یہ پڑھی۔ پھر چوتھی بات اس کی جمع مکسر کی یہ ہے کہ رفع نصب جر کیسے ہوگا اس کا۔ تو رفع نصب جر بنانے کے لیے اس کی حالت کا اعتبار کیسے ہوگا؟ مفرد کی طرح، مفرد کی جو ہم واحد کہتے ہیں، واحد کی طرح ہوگا۔ حالت کا جو اعتبار ہے وہ واحد کی طرح ہوگا، یعنی منصرف ہونے کی صورت میں رفع میں پیش، نصب میں زبر اور جر میں زیر، ٹھیک ہے؟ یعنی رفع میں پیش، نصب میں زبر اور جر میں زیر۔ اب یہ دو زبر نکرا ہوگا تو دو زبر دو زیر دو پیش، اور یعنی نکرا ہوگا تو دو پیش دو زبر دو زیر، اور اگر معرفہ ہوگا تو ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف ہونے کی صورت میں غیر منصرف ہونے کی صورت میں کیا ہے؟ رفع میں ایک پیش، نصب میں ایک زبر اور جر میں بھی ایک زبر، ٹھیک ہے؟ جیسے واحد کا ہم نے پڑھا تھا ویسے ہی جمع مکسر کے اعراب ہوتے ہیں۔ امید ہے میں نے ایک ایک ورڈ لکھ کے بتا دیا، تو امید ہے کہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا جمع مکسر بھی۔ اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جمع سالم کو پہلے ہم نے کلیئر کیا، اب جمع مکسر کو بھی انشاءاللہ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ عالم کی ایگزامپل، عالم کی ایگزامپل کر لیتے ہیں۔ رفع، نصب، جر، واحد، تثنیہ، جمع، تو ورڈ ہے ہمارے پاس عالم، اس کی جمع مکسر آتی ہے علماء، ٹھیک ہے؟ اس طرح میں آپ لوگوں کو لکھ کے دے دوں گا، پھر اس میں آپ نے یہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رفع ہو گئی اس کی، واحد ہو گئی عالم، عالمن، عالمن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تثنیہ ہو گئی اس کی عالمانی، عالمینی، عالمینی۔ جمع ہو گئی اس کی علماء، علماء اور علماء، صحیح ہے؟ تو اس کو یاد کر لیں کہ یہ غیر منصرف ہے، صحیح ہے؟ یہ ہو گئی آپ کی۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ اس میں مبنی بھی ہوتا ہے؟ جی، جمع مکسر میں مبنی نہیں ہوتا، جمع مکسر میں مبنی نہیں ہوتا۔ مبنیات ہم نے انشاءاللہ دیکھے تھے کچھ، تو جمع مکسر اس میں نہیں آئے گا۔ دوسرا ہے لکڑی، خشبن لکڑی کو کہتے ہیں، اس کی جمع مکسر آتی ہے خشوبن، صحیح ہے؟ خشبن یہ ایک ورڈ ہے، تو اس کی گردان کیا بن جائے گی؟ خشبن، 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 اس کا معنی ہے لکڑی۔ خشبن، 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 یہ ہو گیا واحد۔ خشبانی، خشبینی، خشبینی، یہ ہو گیا تثنیہ، دو لکڑیاں۔ اور پھر اس کے بعد اس کی جو جمع آئے گی وہ کیا آئے گی؟
खुशुबुन, खुशुबन और खुशुबिन। सही है, खुशुबिन। मार्फा, इसको मार्फा भी कर सकते हैं। इसी को अल लगा देंगे तो मार्फा बन जाएगा वो। उलमा जो है ये जमा जो है इसकी, ये गैर मुनसरिफ है। तो मैंने अर्ज किया कि गैर मुनसरिफ है, इस वजह से जर में जेर नहीं आएगा, बल्कि जर में भी जबर ही आएगा। एंड का एक दफा वापस समझा दें कि एंड से क्या मुराद है, मतलब जमा मुकस्सर का दोबारा बताना है, या फिर वाज़े करके बताना कि क्या समझाना है दोबारा। जी, वाहिद में ये मुनसरिफ है, जमा में गैर मुनसरिफ है, बिल्कुल ऐसे ही है। वाहिद में आलिमुन मुनसरिफ वर्ड है, उलमाउ गैर मुनसरिफ वर्ड है। ये आलिम उनकी गिरदान हमने गैर मुनसरिफ पढ़ने के लिए देखी थी कि कोई भी वर्ड गैर मुनसरिफ, माजरत गैर मुनसरिफ में जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर हम समझ रहे थे, तो हमने जमा मुकस्सर के सारे कवायद निकले लिखे थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमें अगर कोई वर्ड ऐसा हो जिसकी हमें जमा मुकस्सर आती हो, उसकी गिरदान कैसे बनेगी। तो हमने एक लफ्ज लिया आलिमुन। तो आलिमुन रफा नसब जर वाहिद और तस्निया में जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। जब और फिर हम जमा में आलिमूना की जगह उलमाउ उलमा लिख देंगे। यह बात हो गई। जी मैं लगा दिए, उलमाउ के नसब में जबर आएगा। फिर उसके बाद है खशबुन की, हमने मिसाल भी देख ली है। वक्त काफी हो गया है, लेकिन इसको क्लियर करें तो फिर इंशाल्लाह बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद अगला मौजू हमारा है जमा मुअन्नस सालिम। तो उससे पहले पहले ये क्लियर कर लें सब। ये खशबुन वाहिद है, खुशुबुन जमा है। वाहिद जमा, ये ये जमा जो है ये मुकस्सर है। ठीक है, इसके अंदर खशबुन, अब खशबुन के अंदर हरकत क्या थी, जबर थी। खुशुबुन के अंदर हरकत पेश वाली है। सही है। तो इस वजह से ये जमा मुकस्सर कहलाएगी कि इसके अंदर हरकत इसके अंदर टूट गई हैं। वर्ड वही है लेकिन हरकत इसकी तब्दील हो गई हैं। अगर अल उलमाउ यानी उलमा के अंदर हम अल लगा देंगे, तो उसमें फिर वो हालत नसब में तो जेल, हालत नसब में तो जेर आता ही नहीं है, हालत जर में जेर आता है। और गैर मुनसरिफ जो होता है वो हालत जर में जेर नहीं आता, बल्कि जबर आ रहा होता है। तो हालत जर का जेर वो कब कबूल करता है, जब उसके ऊपर अल लगाते हैं। तो वो हालत नसब में नहीं बल्कि हालत जर में जेर कबूल करेगा। यानी इसका अगर मार्फा बनाएंगे तो क्या बनेगा, मार्फा जमा बनाए इसकी तो कैसे बनेगी, अल उलमाउ, अल उलमा, अल उलमाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये हालत जर में जेर कबूल कर लेगा अल लगाने की वजह से। जी यहाँ तक सब क्लियर है। बस मुझे इसी बात का खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे पढ़ें और पीछे वाला भूल जाए। तो लेकिन बस एक बात रह गई है, फिर हमारा मुफरद वाला जो चैप्टर है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मुरक्कबात में आएंगे। और इंशाल्लाह अगर एक दो चीज़ अगर रह भी जाती हैं तो वो मुरक्कबात में हम इन्हीं मुफरदात को पढ़ रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आगे चल के चीज़ें क्लियर मजीद भी हो जाएंगी। अगर अभी किसी के पास कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, फिर इंशाल्लाह हम जमा मुअन्नस सालिम बनाएंगे। ये होगा जमा मुजक्कर सालिम। अब उसके बाद हम बनाएंगे जमा मुअन्नस सालिम।
जमा मोहन्नस सालिम बनाने का कायदा। सही है, जमा मोहन्नस सालिम, तो सालिम के वर्ड से ही बात क्लियर है कि जो उसके अपने वर्ड्स हैं वो तो बरकरार रहेंगे, उसके बाद हमें उसके अंदर इजाफा करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे पहली बात यह है कि आम तौर पे मोहन्नस के अंदर गोलता आखिर में लगी हुई होती है। अच्छा, अभी जमा मोहन्नस सालिम के अलावा अगर कोई सवाल है तो वो फिर आखिर में पूछ लें। मुस्लिमतुन एक वर्ड है, सही है। अब आम तौर पे इसके आखिर में गोलता लगी हुई होती है, तो ये गोलता हमने मोहन्नस बनाने के लिए लगाई होती है। असलन जो वर्ड है उसके अंदर ये गोलता नहीं है, ये एक इजाफी शय है। तो जब हम सालिम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुस्लिम यहाँ तक का जो वर्ड है ये अपनी जगह सलामत रहेगा, गोलता सलामत नहीं रहेगी, गोलता गिर जाएगी। पहली बात तो ये हो गई कि सालिम में ये आप ये ना समझे कि गोलता मौजूद रहेगी, यहाँ पर गोलता को हम गिरा देंगे। तस्निया में गोलता अपनी जगह बरकरार रह रही थी, उसके आगे हम आनी अईनी का इजाफा कर रहे थे, यहाँ पे मुअन्नस सालिम बनाने में ये गिर जाएगी। फिर क्या होगा, हालत रफा में वर्ड के बाद आतुन का इजाफा करेंगे। कैसे, मुस्लिमातुन, क्या बन गया, मुस्लिमातुन। मुस्लिम वर्ड हुआ, मुस्लिम वर्ड के आगे हमने आतुन का इजाफा कर दिया, ये हो गया जमा मुअन्नस सालिम रफा। नसब और जर में इसमें भी आसानी ये है कि नसब और जर दोनों में सेम रहता है, और इसके अंदर हम इजाफा करते हैं आतिन का। सही है, अलिफ और ता दोनों जगह अलिफ और ता का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे अलिफ और ता का इजाफा दो पेश के साथ हो रहा है, यहाँ पे ता का इजाफा दो जेर के साथ हो रहा है। तो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातिन, ये हो गया हालत रफा नसब और जर जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम की रफा नसब जर बनेगी आतुन, आतिन और आतिन के इजाफे के साथ। सही है, जैसे एक वर्ड है कलीमतुन, ठीक है, कलीमतुन से क्या नसब क्या हो जाएगा, कलीमतन, जर हो जाएगी कलीमतिन, तस्निया हो जाएगी कलीमतानी, नसब में कलीमतैनी, और जर में भी कलीमा तैनी। फिर उसके बाद है आखिरी जमा मुअन्नस सालिम, उसका हमने क्या पढ़ा, कलीमातुन, कलीमातिन, कलीमातिन, कलीमतुन, कलीमतन, कलीमतिन, कलीमतानी, कलीमतैनी, कलीमतैनी और कलीमातुन, कलीमातिन, कलीमातिन। ये हो गया है जमा मुअन्नस सालिम। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुफरत का जो चैप्टर था इस्म के एतबार से वो अल्लाह का शुक्र है मुकम्मल हो गया। अब आप इसकी जब गिरदार बनाएंगे तो टोटल 36 अल्फाज बन जाएंगे। यानी अगर उसके अंदर हम चारों चीज़ें शामिल करें, रफा नसब जर भी शामिल करें, मुज़क्कर मुअन्नस भी शामिल करें, वाहिद तस्निया जमा भी शामिल करें, मारफा नकरा भी शामिल करें, तो ये जब तमाम की तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे तो एक वर्ड से हम 36 वर्ड्स बना सकते हैं, एक कलमे से 36 कलिमात बन सकते हैं। सही है, आज हमने तीन चीज़ें पढ़ी, जमा का कवाइद में तीन चीज़ें पढ़ी,
जमा मुकस्सर पढ़ी, तो हमने जमा मुकस्सर का देखा कि कोई कायदा नहीं होता, उसको उसके एराबी हालत मुफरद ही की तरह होती है, वाहिद ही की तरह होती है। फिर हमने देखा कि जमा सालिम मुजक्कर पढ़ा, उसके लिए हमें रफा में ऊना, ईना, ईना, यानी मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, इसका इजाफा किया हमने। और जमा मोन्नस सालिम, इसके अंदर हमने आतुन, आतिन, आतिन का इजाफा किया। दी लास्ट टेबल, इस ये जो लास्ट टेबल है यह है जमा मोन्नस सालिम बनाने के लिए। तो ये जो ये है, तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, वाहिद, तस्निया, जमा, ठीक है। और ये है रफा, नसब और जर, ठीक है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये थोड़ा सा बस जगह कम थी तो मैंने इस तरह उल्टा कर दिया। तो इस तरह ये बन रहा है। तो वाहिद क्या हो गया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मुअन्नस बनाने का जो कायदा क्या था, गोलता लगा रहे थे। ये वर्ड वैसे ही खुद खुद ही मुअन्नस ही है, तो इसमें भी गोलता लग रहा होगा। तो गोलता है तो ये वाहिद बन गया, कलीमतुन, कलीमतन, कलीमतिन। फिर तस्निया बनाने का हमने कायदा देखा था, आनी का इजाफा करना है, तो कलीमतानी, कलीमतैनी, कलीमतैनी। फिर उसके बाद हमने अभी जमा मुकस्सर का कायदा देखा, कलीमातुन, कलीमातिन और कलीमातिन। सही है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एक वर्ड आता है सदाकतुन, इससे, सही है, इससे हम बना लेते हैं पूरा टेबल। तो मैं मेरे लिखने से पहले पहले आप लोग भी बता दें इसके अंदर क्या वर्ड आएगा, ठीक है। रफा, नसब, जर, वाहिद, तस्निया, जमा। अच्छा, हम इसको बना लेते हैं मार्फा के एतबार से ना, मार्फा के एतबार से बना लेते हैं। सही है। अस सदाकतु, अस सदाकतु, नसब आ गई इसकी, नसब क्या बनेगा, अस सदाकता, जमा हो गई इसकी, अस सदाकती, अस सदाकतु, अस सदाकता, अस सदाकती। तस्निया, अस सदाकतानी, अस सदाकतैनी। और यही आ जाएगा अस सदाकतैनी, ठीक है। फिर जमा इसकी आ जाएगी अस सदाकातु, कुरान मजीद में इन्नमस सदाकातु लिल फुकराई, तो ये वर्ड अस सदाकातु, अस सदाकाती, अस सदाकाती। तो ये माशाल्लाह सही है। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इसको मुकम्मल भी कर लिया है। तो एक वर्ड से हम फिर क्या कर सकते हैं, 36 वर्ड्स बना सकते हैं, किस तरह। यहाँ आप लिख दें रफा नसब जर, सही है। यहाँ आप लिख दें वाहिद,
तस्निया, जमा, और यहाँ आप लिखते हैं मुजक्कर। लिख के ये सब हो जाएंगे मुजक्कर के लिए। यही काम आप यहाँ पे करें। वाहिद, तस्निया, जमा, और ये आप कर लें मुअन्नस के लिए। ठीक है। अस्सदकातिन क्यों नहीं हुआ? ये हमने पढ़ा था ना कि जहाँ पे अल लगाते हैं तो वहां पे तनवीन नहीं आता। सही है, अल लगाया तो तनवीन नहीं आ सकता। ये तो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि जब भी मारफा बनाते हैं तो हम अल लगा देते हैं शुरू में, और आखिर से दो जबर दो जेर दो पेश को एक जबर एक जेर एक पेश में तब्दील कर देते हैं। इस वजह से अस्सदकातिन आना दुरुस्त नहीं है। ये हो गया मुजक्कर और मुअन्नस। अब ये कितना होगा? एक, दो, तीन, ये फिर 6, 9, 12, 15 और 18। ये हो गया नकरा का। ये जो पूरा चार्ट टेबल हो गया नकरा का। यही सेम टेबल एक और बनाए आप मार्फा के नाम से, तो ये कुल हो जाएंगे 18, 18, 36। एक वर्ड से हम 36 बना सकते हैं। इसको मैं तेजी से पढ़ भी देता हूँ ताकि अगर क्लियर भी हो जाए। जैसे मुस्लिमुन से हम बनाते हैं, नकरा बनाएंगे। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। ठीक है, जमा मुजक्कर में ये हो गया। मोहन्नस मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। नकरा का ये हो गया। फिर उसके बाद मारफा का कैसे होगा? अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी, अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। फिर उसके बाद मुअन्नस में अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती, अल मुस्लिमतानी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमतैनी, अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। जी मैंने अभी अर्ज किया है कि अगर नकरा है तो होगा सदाकातिन, और मारफा है तो होगा असदकाती। तो हमने पूरा टेबल मारफा का बनाया, इस वजह से हमने सदकाती लिखा है। नकरा का टेबल बनाएंगे तो ये सदाकातिन होगा। अब हम इंशाल्लाह अगले सबक में इन्हीं अल्फाज को इससे मुरक्कबात बनाएंगे, तो इंशाल्लाह मजीद भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज मैंने तकरीबन 5 एग्जाम्पल वो दी थी, एग्जाम्पल्स। उसको आप लोगों ने हल करना था। तो 2-3 लोगों ने तो जमा भी दिखाया भी है करके, बकिया लोगों के नहीं आया है। तो मैं इंशाल्लाह उसको उसके जवाब भी डाल दूंगा, तो उससे आप लोग चेक करें। लेकिन असल बात यह है कि हमें मशक कर रहे हो। यकीनन एक दिन में 5 मशक़ें करना आसान नहीं था, लेकिन अभी 4 दिन की छुट्टी होगी, पीर से अगला सबक होगा। तो उस पीर के आने से पहले पहले कोशिश करें कि रोज़ाना की बुनियाद पे 15 मिनट या आधा घंटा निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर लें, और मज़ीद अपने हिसाब से भी कुछ भी अल्फाज आप लें और उससे ये वर्ड्स बनाना शुरू कर दें। इसके आप ये भी कर सकते हैं कि कुरान मजीद खोल के भी कोई वर्ड्स आप लें, और फिर सबसे पहला उसका काम ये करें कि उस वर्ड को पहचानने की कोशिश करें। उस एक लफ्ज के बारे में अगर आपको 5 बातें पता चल गई तो इंशाल्लाह आप फायदा हो जाएगा। नंबर 1, उसकी हालत, एराबी हालत उसकी क्या है, रफा है, नसब है, जर है। दूसरा ये कि उसकी जिन्स क्या है, मुजक्कर है, मुअन्नस है। तीसरा ये कि उसका अदद क्या है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है। चौथा ये कि वो उस नकरा है या मारफा है। और पांचवा उसका तर्जुमा, उस वर्ड का तर्जुमा क्या है।
اگر یہ 5 باتیں آپ کو کسی ورڈ کے بارے میں پتہ چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا فائدہ ہوگا. صحیح ہے. کوئی بھی ورڈ آپ قرآن مجید سے لیں اور اس کی یہ 5 چیزیں نکالیں. یہ آپ اپنا ہوم ورک سمجھ لیں کہ اگلے پیریڈ آنے سے پہلے کم از کم 5 سے 10 ورڈس ایسے ہوں جن کے بارے میں یہ 5 آپ کو قرآن مجید سے کہیں سے کھولیں, آیت نمبر لکھیں اور یہ 5 باتیں مجھے لکھ کے دکھا دیں کہ یہ باتیں ہم نے بنائی ہیں اور یہ درست ہیں یا نہیں ہے. صحیح. جب آپ یہ پریکٹس کریں گے تو اس میں اگر صحیح کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر غلطی ہوگی تو جیسے ہی غلطی ہوگی تو آپ لوگوں کے ذہن میں غلطی کی اس کا اشکال کھلے گا اور انشاءاللہ پھر وہ غلطیاں درست ہونا شروع ہو جائیں گی. جب تک ایک پریکٹس کرنا شروع نہیں کریں گے تو یہ تمام قواعد پیچھے رہ جائیں گے اور اگلا قاعدہ آتا رہے گا, پیچھے بولتے رہیں گے. تو اس کو پریکٹس میں لائیں اور ایک ایک ورڈ کے اوپر غور کرنا شروع کریں کہ یہ رفع نصب جر ہے. جو آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سارے اشکالات آئیں گے, تو وہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر اس سے فائدہ ہوگا. تو یہ 5 باتیں کہ وہ اس کے یہ ہم نے 4 چیزیں دیکھی, یہ اور اس کا ترجمہ کیا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ خود کرنے کی بتائیں, اور قرآن مجید ترجمے والے بھی مل جاتے ہیں تو ترجمہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. جی. جمع بالکل الگ ہو تو وہ بھی جمع مکسر ہی کہلائے گی, جیسے امرأتن کی جمع نساؤن آتی ہے. بالکل یہی بات ہے. تو یہ ہم نے جمع مکسر کے کچھ قاعدے یہ دیکھے تھے. اس کے اندر یہ بات بھی اضافہ کر لیں کہ جمع مکسر کا کوئی کسی قسم کا قاعدہ نہیں ہے اور اس میں بعض اوقات حرف کم ہو رہا, مفرد کا سے حرف کم ہو جاتا ہے. جیسے رسول سے رسول کی جمع آتی ہے رسول, حرف کم ہو گیا. بعض اوقات حرکات میں تبدیلی ہو جاتی ہے, جیسے خشب سے خشوب, اور بعض اوقات حرف بڑھ جاتا ہے, جیسے مسجد سے مساجد, اور بعض اوقات بالکل ہی تبدیل بھی ہو سکتا ہے. تو یعنی اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جیسے امرأتن, امرأتن مینس ایک خاتون, اور نساءن مینس اس کی جمع ہے نساءن, خواتین. امرأتن خاتون, نساءن خواتین. صحیح. تو آپ نے دیکھا کہ بالکل ہی بات تبدیل ہو گئی. جی کلاس یہ مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ یہ بات ہماری مکمل ہو گئی ہے. کسی کو سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی تسنیہ جو ہوگی اس کی امرأتانی امرأتینی بنے گی. امرأتانی امرأتینی امرأتینی. تسنیہ جو ہوگی وہ واحد کے ورڈ سے ہی بن رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ سب وہ کوشش کریں گے. ایک ہوم ورک یہ سمجھ لیں, باقی جو مشق ہوں گی وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا, لیکن یہ جو ہوم ورک ہے یہ مجھے کوشش کریں کہ سب جمع کرا دیں. قرآن مجید سے 5 اور اگر کسی کے پاس موقع ہو تو 10 ورڈز اٹھائیں. اس ورڈ کوئی بھی ایک اسم اٹھا لیں. کوشش کریں کہ وہ اسم ہونا چاہیے. اسم کی 2 علامتیں آپ دیکھیں. ابھی اسم کی اور بھی علامتیں ہوتی ہیں, 2 علامتیں آپ دیکھیں. فیل نہیں کرنا, فیل یا حرف وہ اس میں نہ آئے, اسم ہونا چاہیے ورنہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. 2 علامتیں دیکھیں, یا تو اس سے پہلے ال لگا ہوا ہو یا اس کے آخر میں تنوین ہو. اگر یہ 2 علامتیں پائی جائیں گی تو اس کا مطلب ہے وہ لازمی طور پہ اسم ہے. یا تو شروع میں ال ہو یا آخر میں تنوین ہو, یا پھر وہ جو ہم نے تسنیہ جمع پڑھ رہا ہے اس کے قواعد لگ رہے ہوں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تسنیہ جمع کے قواعد ہو یا ال اور تنوین میں سے کچھ آ رہا ہو تو وہ یقیناً اسم ہوگا. جی انشاءاللہ. تو یہ سب انشاءاللہ اس کو کریں گے. مقتصدن, جی مقتصدن ورڈ بن سکتا ہے. جی اللہ حافظ. اور جو میں مشق دے رہا ہوں وہ آپ لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟
यानी अभी तक 3 मशक़ें मैं दे चुका हूँ। कोशिश करें कि सब इसको करें, वरना फिर फ़ायदा मुकम्मल तौर पे हासिल नहीं हो सकेगा। यकीनन सब मसरूफ़ होते हैं, तो कुछ वक़्त इसके लिए भी निकालें। एक मेहनत करके हम वक़्त लगा रहे हैं, पैसा लगाया है, तो कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह, जितने अच्छी तरीके से हम उसको कर सकें उतना अच्छा है। व्हाट्सएप पे जमा करा दें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जी, वो इंशाल्लाह जैसे 1 महीना मुकम्मल होगा तो फिर उस वक़्त देख लेंगे कि हमारे कितने टॉपिक्स हो गए हैं, तो उन टॉपिक्स का टेस्ट ले लेंगे। अभी उसकी कोई तारीख वग़ैरह तो अभी नहीं है। इंशाल्लाह जब वो मौका आएगा तो उस वक़्त देख लेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो जिसको कोई क्वेश्चन ना हो तो वो क्लास लीव कर दें, ताकि फिर मुझे अंदाज़ा हो जाए।